اللہ 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 فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ مکرمی سامعین، ہم اس اجلاس کی صدارت و قیادت اور ہماری رہنمائی کے لیے جہان فکر و فن کی ایک علم دوست اور مردم ساز شخصیت کا نام پیش کرتے ہیں، جو دن کا آفتاب ہے تو شب کا مہتاب ہے، جو منبع شعور ہے مخزن علوم ہے، جو صاحب کمال ہے اور خدا گواہ ہے کہ بے گمان وہ عاشق رسول ہیں۔ اس سے میری مراد ہم سب کے مشفق و مربی رئیس الجامعہ حضرت مولانا و مفتی وقاری احمد علی صاحب فلاحی دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت گرامی قدر ہیں، اور ہم سب کے دل کی یہ آواز ہے کہ ذوق پرواز فکر و نظر کو دیا، ذوق پرواز فکر و نظر کو دیا، رہبر جادہ ارتقاء آپ ہیں، میری کشتی کو طوفان کا ڈر نہیں ہے، محافظ خدا نہ خدا آپ ہیں۔ معزز سامعین، اب ہم جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اردو تقریر سماعت کرتے ہیں جس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیش کریں گے درجہ عربی پنجم کے ایک طالب علم محمد شہباز بہار۔ تمام مساہمین کے لیے حضرت جامعہ کے روح رواں کی طرف سے مجموعی طور پر 3000 روپے بطور انعام موصول ہوئے ہیں، فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ قرات پیش کرنے والے طالب علم کو سلمان بھائی کی طرف سے 200، جنید بھائی کی طرف سے 200 روپے بطور انعام موصول ہوئے ہیں، فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ الحمد لحضرت الجلالة والنعت لصاحب الرسالة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ صدر محترم، حضرات اساتذہ کرام، مہمانان عظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس پر رونق محفل میں جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین ملت، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجنا مقصود نہ ہوتا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کریمانہ کو اجاگر کرنا مقصود نہ ہوتا، تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اس کائنات کے نظام کو نہ سجاتے، آسمان بلند کیے نہ جاتے، زمین بچھائی نہ جاتی، یہ گلشن کی مہک، یہ بلبل کی چہک نہ ہوتی۔ معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت پیدا ہونے والے تمام انسان وہ مخلوقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مقصود کائنات بنا کے بھیجا، مرکز کائنات بنا کے بھیجا، ہادی کائنات بنا کے بھیجا، رہبر کائنات بنا کے بھیجا، طبیب کائنات بنا کے بھیجا۔ بلکہ میں یوں کہنا چاہوں گا کہ میرے آقا اٹھے تو آسماں کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو عنادل چہکنے لگے، میرے آقا بات کرے تو پھول جھرنے لگے۔ حاضرین گرامی،
اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا کہ میرے آقا سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنے، سر جھکا کے بولے تو حدیث بنے، قدم اٹھائے تو سنت بنے، قدم رکھے تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھے صحابی بنے، جسے نکاح کرے ام المومنین بنے، جو ان سے پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دے ذی-النورین بنے، جسے چومے حسین بنے، جسے مسلح دے صدیق اکبر بنے۔ تو پھر مجھے محبت میں کہنے دو، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پا سے ترکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ حسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جھٹ سے کلمہ پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، پتھروں جھٹ سے کلمہ پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا حسی ہے نظارہ ہمارا نبی، خوب تر ہو عمر ہو بکر ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرہ ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، ہر سو الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سفارہ ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی، آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، کون نبی؟ الف سے لو انسان نبی، با سے کامل برہان نبی، تا سے تطہیر کی جان نبی، سا سے ثقلین کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، جیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی تقدیر نبی، ہا سے حق کی تصویر نبی، خا سے ختم الرسل نبی، خالق کا شاہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، را سے رہبر ہر حال نبی، زا سے زاہد بھی نبی، زاہق بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، سین سے ساقی بھی نبی، سچا کافی بھی نبی، من الشین سے شافع بھی نبی، صاد سے صادق ذکر نبی، ذات سے ضامن فکر نبی، تو سے طرفین میں نور نبی، ذات سے پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے غنی بھی نبی، فا سے فضل ربی بھی نبی، قاف سے قبلہ نبی نبی، کاف سے کعبہ نبی نبی، در لام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولا کی پاک فضا ہے نبی، میم سے محمد بعد نبی، نون سے نور قرآن بھی نبی، واو سے چہرہ وضحا نبی، یا سے یعبد اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، کونین نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، طہرین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، ثقلین نبی کے قدموں میں، توقیر نبی کے قدموں میں، ہر پیر نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، شوکت بھی نبی کے قدموں میں، ہے نور بھی نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، حاشر بھی نبی، رحمان کی ہر سوغات میں نبی، بن بادل کے برسات نبی،
رحمان کی ہر سوغات میں نبی، بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، ہے ابر کرم بھی نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، ہر سچی بات میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھوں کا تارا نبی نبی۔ تو دین سے باہر جو کر لے، تو دین سے باہر جو کر لے، لیکن سب ہے دین کے اندر نبی نبی۔ حاضرین گرامی، یہ ہے میرے نبی کے شان۔ میرے نبی کی شان میں جتنا کچھ کہا جائے وہ کم ہے۔ آخر میں چند اشعار پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ بلغ العلا بکمالی کشف التجا بجمالی، بلغ العلا بکمالی کشف التجا بجمالی، حسنت جمیع خصالی صلوا علیہ وعالی۔ یا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء لما كان وجهه، لا يمكن الثناء لما كان حقه، بعد از خدائے بزرگ تو ای قصہ مختصر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ مکرمی سامعین، ہر مساہم کو حضرت قاری صاحب کی طرف سے 250 روپے اور حضرت مولانا حذیفہ صاحب کی طرف سے 250 روپے، یعنی مجموعی طور پر کل 2500 روپے۔ اسی طریقے سے ناظم جلسہ کو بھی حضرت قاری صاحب کی طرف سے 250 روپے اور مولانا حذیفہ صاحب کی طرف سے 250 روپے، کل مجموعی طور پر 3000 روپے موصول ہوئے ہیں۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ کس کو تقریر پیش کرنے والے طالب علم کے لیے جناب حاجی ریاض بھائی چنکا کی طرف سے 500 روپے بطور انعام موصول ہوئے ہیں۔ منا بھائی موبائل کی طرف سے 500 روپے بطور انعام موصول ہوئے ہیں۔ حاجی جنید بھائی کی طرف سے 200 روپے بطور انعام موصول ہوئے ہیں۔ 200 روپے الماس بھائی کی طرف سے بطور انعام موصول ہوئے ہیں۔ ریاض بھائی کی طرف، الیاس بھائی کی طرف سے 100 روپے بطور انعام موصول ہوئے ہیں۔ سلمان بھائی قرات پیش کرنے والے طالب علم، اسی طریقے سے تقریر پیش کرنے والے طالب علم کو سلمان بھائی کی طرف سے 200 روپے بطور انعام موصول ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کے عطیات کو قبول فرما کر دارین میں بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمائے، آمین۔ مکرمی سامعین، اب ہم ایک انگریزی تقریر سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم درجہ عربی سوم کے ایک طالب علم محمد کیف کو سمبا کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، صدق اللہ العلی العظیم۔ Respected teachers and prominent guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I want to speak something on the topic of zakat, charity and sadaqah. So pray to God that may Allah give me tawfiq to speak right and enable us to follow the teaching of Islam. Ameen. My dear audience, one important pillar of Islam is zakat and charity. There are in Islam several types of charity, but
first type of charity is that compulsory on the rich Muslim, which is called zakah. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Muzammil, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. The ayah means, and establish prayer and give zakat and pay loan to Allah, a good loan, and whatever goodness you send forward for yourselves, you will find it with Allah. It is better and greater in reward. My dear audience, zakat is mentioned at many places of the Holy Quran with salah. It is obligatory on every rich Muslims who reach the criteria of zakah. It's a way of purification of wealth, acknowledging that everything we have is Allah's. We don't really own it. The amount of zakat to be paid 2.5% of wealth. It is paid once in a year, and whom should zakat be paid is mentioned in Surah At-Tawbah. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. The ayah means, indeed zakat is only for the poor and needy, and for those employed to collect zakah, and for bringing heart together, and for freeing slaves, and for those in debt, and for the cause of Allah, and for the traveler. It is obligation by Allah, and Allah is knowing and wise. My dear audience, there are many communication for those who do not pay zakat. As it is reported, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whoever is made wealthy by Allah and does not pay zakat of his wealth, then on the day of judgment, his wealth will be made like a bald-headed poisonous male snake with 2 black spots over the eyes. The snake will encircle his neck and bite his cheeks and say, I am your wealth, I am your treasure. My dear audience, now I want to conclude my speech and thanking to you all for listening me patiently. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. माशा अल्लाह। मुकर्रमी सामिईन, बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात की सूरत में हदिया अक़ीदत पेश करना बहुत बड़ी सआदत है। ख़ुद रब्बे करीम ने इंसानियत के नाम अपने आखिरी पैगाम में अफ़ज़लुल बशर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़रमाया है कि हमने आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया है। कुरान हकीम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र, उनकी सिफ़ात और औसाफ जिस खूबसूरत अंदाज में बयान किया है, उसकी तरफ अल्लामा इक़बाल ने यूँ कहा है कि निगाह इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ा वही यासीन वही ताहा। तो आइए उसी ज़ाते क़ुदसी सिफ़ात सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में मोहब्बत व अक़ीदत का नजराना पेश करने के लिए हम दर्जा अरबी अव्वल के एक तालिब इल्म मोहम्मद अशफाक मेवात को दावत देते हैं कि वो आए और अपने नातिया कलाम से हाज़िरीन की अक़ीदत व मोहब्बत में इजाफ़ा करे। कुछ काम नहीं मुझको जिगर और किसी से, कुछ काम नहीं मुझको जिगर और किसी से, काफ़ी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। जुनैद भाई की तरफ से तकरीर पेश करने वाले तालिब इल्म के लिए बतौर इनाम 200 रुपये मौसूल हुए हैं। सलमान भाई की तरफ से 100 रुपये बतौर इनाम मौसूल हुए हैं। फ़जज़ाकुमुल्लाहु तआला अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्ली अला सय्यिदिना
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل، نبی آپ جس دم تھے غار حرا میں، کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں، نبی آپ جس دم تھے ثور و حرا میں، کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں، مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت، سفر سے محبت، حضر سے محبت، مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت، ہر ایک راستے راہ گزر سے محبت، وَإِمَا شَقُّ الْقَمَرِ سے محبت، دقن سے دہن سے نظر سے محبت، نبوت کی جس نے گواہی دی آقا، ہاں اس کو ہنسے اس حجر سے محبت، یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ابو بکر سا میں رفیق سفر ہوں، نہ عثمان و حیدر ہوں، نہ میں عمر ہوں، نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہوں، انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہوں، نہ میں ابن عوف و زبیر و عبیدہ، نہ میں بود جانا معاذ و قتادہ، نہ علقم نہ اخنس بلال و یحییٰ، نہ مثل یسار اور یاسر نہ یعلا،
میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ مکرمی سامعین، نعت پیش کرنے والے طالب علم کو جناب حاجی جنید بھائی اوراوالے کی طرف سے 200 روپے بطور انعام دیے جا رہے ہیں، فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ مکرمی سامعین، قبل اس کے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں، ہم ہمارے مہمانان کرام کا شال پوشی کے ذریعے اکرام کرنا چاہتے ہیں۔ جناب حاجی ریاض صاحب کی ردا پوشی کر کے مہمان نوازی کا حق ادا کریں گے جامعہ کے روح رواں حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ جناب حافظ سلیم صاحب دیادرہ کی ردا پوشی کر کے مہمان نوازی کا حق ادا کریں گے حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم۔ جناب نظام الدین بھائی کی ردا پوشی کر کے مہمان نوازی کا حق ادا کریں گے جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عارف صاحب بھادی دامت برکاتہم۔ جناب سرفراز بھائی کی ردا پوشی کر کے مہمان نوازی کا حق ادا کریں گے جامعہ حاضہ کے محتمم جناب حافظ افضل صاحب دامت برکاتہم۔ جناب حاجی جنید صاحب اوراوالے کی ردا پوشی کر کے مہمان نوازی کا حق ادا کریں گے جامعہ کے استاد حدیث حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب دامت برکاتہم۔ مکرمی سامعین، اب ہم ایک عربی تقریر سماعت کرتے ہیں، چنانچہ ہم درجہ عربی دوم کے ایک طالب علم محمد حسان بہار کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أما بعد، يا إخواني الأعزة، إني أريد أن أتحدث أمامكم حول الموضوع الإسلام يحتاج إلى رجال غيورين. يا إخواني، من الأمر المشاهد المعلوم أننا معشر المسلمين على هوان وذل ومسكنة في العالم كله، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، ويرثي له العلماء وينطق به الدعاة ويخطب حوله الخطباء والفصحاء، وهذا أمر سافر يكتب له الكتاب والأدباء،
وكل من العلماء والدعاة والكتاب يقدمون أسبابا وعلاجا لدفع هذا التخلف والهوان. فمنهم من يقول إن إشاعة التعليم الإسلامي له علاج أصيل، فمنهم من يقول إن الدعوة الإسلامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له سر أصيل، ويستدل استدلالات قويمة متينة حول هذا الموضوع. ومنهم من يقول إن إقامة الخلافة الإسلامية له قوام عتيد، ومنهم من يقول إن النشر من شبكة المدارس الإسلامية على نطاق واسع له ركن عظيم، ومنهم من يقول إن قيام الحركات الإسلامية السياسية والتعليمية الجهادية له تأثير كبير، وما إلى ذلك من الآراء والأفكار التي نسمعها ونقرأها عن طريق الصحف الدينية والخطب الرقيقة الإسلامية بين آونة وأخرى. يا إخواني، نحن نسلم هذه الآراء القيمة ونقبل هذه الحلول الإسلامية المؤثرة 1000 مرات وكرات، ولا مجال لنا عن الدعوة الإسلامية والمدارس الإسلامية والحركات الإصلاحية. يا إخواني، بل إن الإسلام لا يحتاج اليوم إلى وسائل مادية مزخرفة، إنه لا يحتاج اليوم إلى آراء آفاقية، إنه لا يحتاج اليوم إلى المظاهر الخداعة الغلابة، إنه لا يحتاج اليوم إلى تحقيقات بالغة عالية، بل إن الإسلام اليوم يحتاج أولا وآخرا، بداية ونهاية، ظاهرا وباطنا، إلى رجال غيورين، وإلى التعاليم الإسلامية النقية البيضاء، وإلى المراشد النبوية الغراء، وإلى المناهج الدينية الوضاء، وإلى السلوكيات الأبدية السرمدية التي أشار إليها الدستور الرباني الذي نزل من فوق 7 سماوات فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال في موضع آخر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وتارة يشترط فيقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فيا إخواني، اسلكوا هذا المسلك القويم الحقيقي، وفيه نجاحنا وفلاحنا، فاسألوا الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا العمل العظيم. واكتفي بهذه الكلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بہت خوش ہیں، ہمارے درمیان میں ہمارے بہت ہی محترم، مکرم، مفضل، مبجل مہمان آئے ہیں، اور پہلی مرتبہ ہمارے موٹی نرولی مدرسہ فیض سلیمانی میں آئے۔ میری مراد جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حاجی ریاض چنکا، یہ اپنے ابا سے بہت محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ان کے ابا مرحوم حاجی یعقوب چنکا کچھ زمانے پہلے وہ اللہ کی رحمت میں پہنچے۔ سب لوگ بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ تو ایک سخاوت کا دریا ہے۔ میں انشاءاللہ جب کرسی پر آؤں گا تو میں بہت ساری باتیں کروں گا ہمارے حاجی ریاض کے بارے میں انشاءاللہ، لیکن اس وقت یہ ہمارے سامنے جو آپ کو بیگ نظر آتے ہیں، اس میں 250 250 کپڑے سلے سلائے، یعنی کپڑا بھی ہے، ٹیلرنگ بھی ہے، ایمبرائڈری بھی ہے، سب مکمل کر کے تیار ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ حاجی ریاض چنکا તમે હમણાં અહીંયા આવી જાઓ કુર્સી પર، ایک ایک ક્લાસના بچوں کو انشاءاللہ حاجی ریاض ہیں،
حافظ سلیم ہیں. میں جن کا نام لوں وہ کرسی پر آئے اور پیارے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کپڑا دے, اور ہر کپڑا دینے والے کو میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا کپڑا پہنائے. بولو آمین. تو سب سے پہلے پلیز حاجی ریاض چنکا اپنے والد مرحوم حاجی یعقوب چنکا کے ایصال ثواب میں, بھائی کون سی جماعت کو بلانا ہے؟ مولانا مجیب اللہ, مولانا زبیر صاحب کی جماعت آگے آ جائے. مولانا زبیر صاحب کی جماعت آگے آ جائے. چلو مولانا زبیر صاحب کی جماعت کے بچے آگے آئے اور ہمارے حاجی ریاض بھائی کے ہاتھ سے اپنا پورا جوڑ کپڑا لے اور ساتھ میں بولے جزاک اللہ, تھینک یو. شہباز, چلو چلو شروع کرو بیٹا. وہاں مجیب اللہ بہت ڈھیلا ڈھالا ہے. چلو آگے سے نکل جاؤ. نام بولو. بہت ڈھیلا یاد بھی. دو آگے, ان کے ہاتھ میں دو, ریاض بھائی کے ہاتھ میں. علی راج, چلو آگے آؤ. سعد کیم, غلام سورج, عبد الرحمن, تنویر, رضوان, اعجاز. میں نام لوگے تو بہت دیر ہوگا. جماعت دے دو, بعد میں وہ نام کے حساب سے, کپڑے تو سب کے ایک ہی ہے نا, بعد میں نام دیکھ کے بدل دیں گے. جماعت کو بلاؤ, بس استاد کو بلاؤ, جماعت کو بلاؤ. پھر وہ استاد اپنی ذمہ داری سے سب کو نام دیکھ کر دے دیں گے. ہو گئی, ایک جماعت پوری ہو گئی. اب کن کی جماعت ہے؟ بھائی مولانا عمران صاحب اپنے بچوں کو لے کر آ جائے. حاجی ریاض آپ اپنی جگہ پر آئے. حاجی سلیم, حافظ سلیم صاحب تشریف لائے. حافظ سلیم تشریف لائے. اور مولانا عمران اپنی جماعت کو لے کر آ جائے. یہ حافظ سلیم صاحب انشاءاللہ ان کا انٹروڈکشن بھی میں کراؤں گا. اس وقت تو یہ کپڑا دیں گے, اللہ ان کو جنت کا کپڑا نصیب فرمائے. آتے جائے. مولانا عمران بعد میں سب کو نام کے حساب سے کپڑا دے دیں گے. અહીંયા બધા ટીવી ચેનલમાં બી આવશે ઇન્શાઅલ્લાહ. اب کون سی جماعت؟ مولانا شہزاد آگے آ جائے. اور اب سرفراز بھائی, جہاں بھی ہو سرفراز بھائی, کہاں پر ہیں سرفراز بھائی؟ آپ بیٹھ جائے, آپ کے ہاتھ مبارک سے ہوگا کام. مولانا شہزاد کی جماعت, مولانا شہزاد بعد میں نام دیکھ کر سب کو دے دیں گے کپڑا انشاءاللہ. کون ہے مولانا شہزاد؟ کہاں کھڑے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. بالکل سکون وقار کا ماحول ماشاءاللہ. باتیں نہ کرے بچے آپس میں. حافظ ادریس صاحب تشریف لے آئے اپنی جماعت کو لے کر. حافظ ادریس صاحب, اور یہاں پر آ جائیں گے ہمارے سرفراز بھائی. سرفراز بھائی تو آپ ہی ہے. نظام الدین بھائی, نظام الدین بھائی تشریف لائے ماشاءاللہ. یہ ہمارے 4 مہمانان کرام ہیں, بڑے پیارے مہمانان کرام ہیں. حافظ ادریس کی جماعت, حافظ ادریس مضبوط رہے. کہاں ہے ہمارے حافظ ادریس صاحب؟ کہاں کھڑے؟ دبلے پتلے نظر نہیں آتے. یہ ہو جانے دو. اس کے بعد مولانا سہیل صاحب ہتھوڑا تیار رہے اور مولانا حذیفہ کرسی پر آ جائے. مولانا حذیفہ کرسی پر آ جائے. مولانا سہیل ہتھوڑا کی جماعت. مولانا سہیل کہاں پر ہے؟ مولانا سہیل ہتھوڑا ماشاءاللہ.
آ جائے. مولانا حذیفہ اپنے ہاتھوں سے, مبارک ہاتھوں سے آج تک اچار کھلایا ہے, آج کپڑے دے رہے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے مدرسے میں سال بھر جو آپ کو کھانے کے ساتھ اچار ملتا ہے یہ ہمارے مولانا حذیفہ صاحب کی طرف سے ہے. کبھی ویجیٹیبل, کبھی نان ویج, الگ الگ طریقے کے اچار وہ پیش کرتے ہیں. مولانا اشرف مانگرول کے بچے تیار ہو جائے, حاجی جنید اورا والا کرسی پر آ جائے. مولانا اشرف مانگرول کہاں پر ہے جی؟ آپ کے بچوں کو لے کر آئے. حاجی جنید اورا والا اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں گے انشاءاللہ. سلام کرتے جاؤ, جزاک اللہ بولتے جاؤ, سلام کرتے جاؤ, جزاک اللہ بولتے جاؤ. یہ سب ہاتھ الگ الگ ہے, باقی دینے والے تو حاجی ریاض چنکائی ہے. سارا ثواب انشاءاللہ ان کے بعد سب کو ملے گا انشاءاللہ. ہمارے چیف گیسٹ ہمارے صدر محترم حاجی ریاض چنکا, اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. حاجی جنید کی یہاں بہت بڑی جماعت ہے, عورتیں زیادہ تو بچے بھی زیادہ. یہ کن کی جماعت ہے؟ مولانا اشرف صاحب کی جماعت ہے. ٹھیلی اپنے پاس اچھی منگواتے نا تو اپن بھیلواڑا والے کے پاس سے ٹھیلی لاتے. وہ کہاں ہے ٹھیلیاں کہاں ہے؟ مولانا اسامہ صاحب کی جماعت اب آگے آ جائے. مولانا اسامہ کون ہے؟ آپ ہیں. مولانا اسامہ ہتھوڑا والے, ان کی جماعت کے بچے آ جائے اور تقسیم کرنے کے لیے آ جائے. ہمارے حاجی منا موبائل, بہت خراب. میں نے بھیجوایا تھا, سب ٹھیلی بھیجوایا تھا, وہ کہاں گئی؟ حاجی منا موبائل ماشاءاللہ سورت کے ذمہ داروں میں ایک ذمہ دار ہے. بیٹا مہمان ضروری ہے. سورت والوں کی طرف سے ماشاءاللہ حاجی جنید اورا والا اور منا موبائل نے کام کر لیا. اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرماوے, پوری سورت کی ٹیم کو قبول فرماوے. بھائی آگے کون سی جماعت ہے؟ ہاں بھائی, ابھی جو بچے کتابیں پڑھتے ہیں, درجات کتب کے جو طلبہ ہے, تو کتنے طلبہ کو بلانا ہے؟ اردو, فارسی, عربی اول, عربی دوم. اور کپڑے تقسیم کریں گے حاجی الیاس احمد آباد والے. حاجی الیاس احمد آباد والے کرسی پر آ جائے. یہ جو کپڑے تقسیم ہوں گے اردو والے, فارسی والے, اول والے, دوم والے. عربی اول, عربی دوم. اردو, فارسی, عربی اول, عربی دوم. آ جاؤ حاجی, بیٹھ جاؤ الیاس بھائی, بیٹھ جاؤ. سب کو اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرو. بیٹا ادھر وہاں مجیب اللہ. اتنی اچھی ٹھیلی میں نے دیا تھا, 300 ٹھیلی بھیجوایا تھا ایسی. وہ کہاں ہے؟ کیسی کیسی ٹھیلی میں دے رہے ہو, اچھی ٹھیلی میں دینا چاہیے. آ گئے وہ نہیں ہے جو ٹھیلی بھیجوائی گئی, کوئی مسئلات ہوتی ہے اس میں. تو کیا کریں گے ٹھیلی کو؟ تم کیا کرو گے؟ بچے پیدا کرو گے. بھائی ابھی کون سی جماعت آ رہی ہے؟ عربی سوم, عربی چہارم, عربی پنجم. حاجی یاسر جھاپا کرسی پر آ جائے. عربی سوم, عربی چہارم, عربی پنجم. حاجی یاسر جھاپا.
ہمارے حاجی یاسر جاپا بھی ماشاءاللہ بہت ہی سکون والے، وقار والے، سنجیدگی والے، خاموش طبیعت والے، اپنی بیوی سے پریشان. درجہ مشکات کے لیے تیار ہو جائے ہمارے حاجی سلمان گھورا. مشکات اور دورہ، آخری 2 درجے مشکات اور دورہ حدیث کے لیے حاجی سلمان گھورا. ماشاءاللہ یہ وہ طلبہ ہے. ریاض بیٹا آج امنا جی آوی ریلا چاہتے لاسٹ 10 سیکنڈ لاسٹ ایئر عالم تھا وانا ماشاءاللہ. اسی کے اندر مفتی کورس والے بھی ہیں، تخصص والے بھی ہیں. جے مفتی بنی رہلا چھے تے بھی چھے، جے قرات سبا پڑھے تے لوگوں بھی چھے. سیکنڈ ایئر والا نے لاسٹ ایئر والا بدہ بچہ ہوا بھی گیا ماشاءاللہ. یہ سب بچے کپڑے پہنیں گے اور کپڑے پہننے سے پہلے سنو، کپڑا پہننے سے پہلے آپ دعا کرو گے اللہ مرحوم حاجی یعقوب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرماوے. اس کے بعد کپڑا پہننا انشاءاللہ بار بار آپ کو کپڑے ملتے رہیں گے اور بار بار آپ کو وہ زیب تن کرنا ہے انشاءاللہ. لاؤ قرآن شریف. بھائی اب قرآن شریف تقسیم ہوں گے. پہلے میں بتا دوں یہ قرآن شریف کن کی طرف سے ہے. ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی دامت برکاتہم نے 20 قرآن پاک دیے ہیں اور یہ دینے والے ہیں انگلینڈ کے. یہ انگلینڈ کے حافظ اسماعیل صاحب اور ان کی اہلیہ. حافظ اسماعیل صاحب اور ان کی اہلیہ 20 بچوں کو یہ قرآن پاک دیا جائے گا. اور یہ قرآن پاک دیا جائے گا ہمارے حافظ آصف کے ہاتھوں دیا جائے گا. حافظ آصف آپ آ جائے. یہ 20 قرآن پاک آپ کو اپنے ہاتھوں سے دینا ہے. اوپر نام لکھا ہے. سب سے پہلے میں آواز دوں گا ناہی بنگال. ناہین بنگال. ایسا کیسا نام ناہین بنگال کا ہے بیچارہ، کیا کرے گا. ایک ایک کر کے دیتے جاؤ. دوسرے نمبر پر چشمہ اتار دو میرا. دوسرے نمبر پر عبد الرحمن بہار. عبد الرحمن بہار کا ہے. ذرا جلدی جلدی قدم تیز بڑھائے. نمبر 3 تیار رہے منفید میوات. منفید میوات. ہمارے یہاں مون لائٹ ہوتا ہے، یہ فیڈ ہو گیا ہے. منفید میوات. محمد عادل جھارکھنڈ. یہ پھر ایک مرتبہ بتاؤں، یہ جو قرآن تقسیم کرنے والے وہ یہاں نہیں ہے، وہ بلیک بن میں ہے. ان کا نام ہے حافظ اسماعیل صاحب اور ان کی اہلیہ یعنی ان کی وائف. پھر آ جائے محمد عادل جھارکھنڈ، محمد ریاض بنگال، محمد اعجاز بہار. قرآن پڑھنے سے پہلے بہت دعا کرے حافظ اسماعیل کے لیے اور ان کی اہلیہ کے لیے. عبد الرقیم بہار. شہباز بہار. عبد الرحیم بہار. کمال یہ ہے دینے والا بھی بہار لینے والا بھی بہار. 2 بہاری سب پہ بھاری. ربانی جھارکھنڈ. سعد کٹھودرا. سفیان میوات. شمیم جھارکھنڈ. نور نبی جھارکھنڈ. محمد اقبال بنگال. ساجد میوات. حمزہ میوات. محمد مصطفیٰ سورت. محمد آصف جھارکھنڈ. محمد تجمل بنگال. ہو گیا، سب مکمل ہو گیا.
تو اساتذہ کے بھی ہے نا, تو اساتذہ کے تو ریاض بھائی خود اپنے ہاتھوں سے. بھائی ریاض بھائی پھر ایک مرتبہ ہماری ریکویسٹ ہے آپ آئے. اب ٹیچرز اینڈ پروفیسرز کا نمبر ہے, تو ٹیچرز اور پروفیسر کو آپ اپنے ہاتھوں سے دو گے تو نام پکارنا ایک ایک کا, پکارتے جاؤ, بولتے جاؤ. مولانا انضمام صاحب, آپ બધા જે અહીંયા પઢાવે ટીચર્સ એન્ડ પ્રોફેસર્સ એ લોકોને તમારા હાથથી બેસી જાઓ. مولانا انضمام, مولانا انضمام کہاں ہے, جلد پہنچے. مولانا عمران بھادی, ایک ایک کر کے مولانا انضمام کو آ جانے دے. یہ مولانا انضمام ہے, ٹھیک. مولانا عمران بھادی کہاں ہے, لے لو. مولانا عمران نرولی, مولانا عمران نرولی آ گئے. مولانا اشرف مانگرول, مولانا شہزاد مانگرول, مولانا سہیل کرنج, مولانا سہیل کرنج, آگے بڑھے. ایک منٹ, مولانا سہیل کہاں پر ہے, گئے, ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آگے مولانا اسامہ ہتوڑا, حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم العالیہ. آج شیخ الحدیث ہے ماشاءاللہ. مولانا ارشاد صاحب جو اناؤنس کری رہا ہوتا آج ماشاءاللہ. مولانا فاروق صاحب, مولانا طفیل صاحب, مولانا طفیل صاحب, حافظ ادریس صاحب دامت برکاتہم. આપણા હાફિઝ સલીમ, આજે હાફિઝ ઇદ્રીસ છે તે અમારા સૌથી ઓલ્ડ હિફ્ઝના ઉસ્તાદ છે. આ બી માશાઅલ્લાહ ફ્રોમ 17 યર્સ આ પઢાવી રહેલા છે, હિફ્ઝ જ પઢાવી રહેલા છે. બચ્ચાઓ બહુ ગભરાય એમ નથી. મૌલાના સલાહુદ્દીન હતોડા, मौलाना सलाहुद्दीन हथौड़ा, ज़रा जल्दी आगे बढ़े. और मौलाना नाजिर हथौड़ा, कौन नहीं है ये? ऑफिस में है. मौलाना फैज़ान साहब जे अपना साथे काले होता, मुफ्ती फैज़ान. कारी इल यासीन साहब, कारी इल यासीन साहब, माशाल्लाह. कारी इल यासीन साहब, आपने जो बच्चे को मश्क कराई और जिस बच्चे ने कुरान पढ़ा बहुत अच्छा. मैंने मौलाना हुज़ैफ़ा को कहा ज़बान इनकी है, असल तरन्नुम तलफ़ुज़ माशाल्लाह हमारे कारी इल यासीन का है. अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए. मुफ्ती इसहाक़ साहब, मौलाना सुहेल हथौड़ा, मौलाना सुहेल हथौड़ा, मौलाना अब्दुल वहाब हथौड़ा. बहुत हथौड़े के नहीं जमा हो गए. मौलाना सुहेल हथौड़ा, मौलाना अब्दुल वहाब हथौड़ा. मौलाना अब्दुल वहाब के साथ हथौड़ा लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, इतना दुबला पतला आदमी ने हथौड़ा. मौलाना साजिद आलुंज, आलिम रब्बानी, आमिल कामिल. मौलाना जुबैर रॉयल पार्क, मौलाना जुबैर कौन है रॉयल पार्क? मौलाना जुबैर रॉयल पार्क माशाअल्लाह. मौलाना रिजवान साहब, आ रियाज भाई, आ मौलाना रिजवान साहब અમારા સૌથી પહેલા ઉસ્તાદ, ઓલ્ડ ને ઓલ્ડ ઉસ્તાદ છે. આ મૌલાના અહીંયાનું બધું જે મતબખનું એટલે કુકિંગનું બધું કામ એમના હવાલે છે માશાઅલ્લાહ. હા, પોતે બી ખાય બહુ ને વધારે. મૌલાના મુજીબુલ્લાહ સાહેબ, આ मौलाना मुजीबुल्लाह साहब अय्याना नाइब मोहतमीम माशाअल्लाह. हाफिज अफजल मोहतमीम साहब दामत बरकातहुम, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए. मास्टर हामिद साहब,
इंग्लिश मास्टर અમારા ત્યાંના ઇંગ્લિશ માસ્ટર છે માસ્ટર હામિદ સાહેબ. ઇન્શાલ્લાહ આ બધા મદરસામાં તમને લઈ જશે ને તમને બતાવશે મદરસામાં શું શું વસ્તુ છે. ભાઈ માસ્ટર हामिद जलसे के बाद इनको ले जाना, इंग्लिश ज़बान में सब समझाना इनको मुकम्मल पूरा. ठीक है, हो गया. तो कारी अहमद अली नहीं, तुम्हारा दे देना कपड़ा और क्या. आवी जाओ रियाज भाई. माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस देने को और इस अतियात को कबूल फरमाए. आमीन या रब्बल आलमीन. मुकर्रमी सामिईन, हमारे इस इजलास में शरीक मेहमानान किराम की शान में कलिमात तशक्कुर पेश करने के लिए हम जामिया हाजा के बानी व मुहतमीम और रूह रवा वाइज़ शीरी बयां हज़रत मौलाना व मुफ्ती कारी अहमद अली साहिब फलाही दामत बरकातहुमुल आलिया से मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि आप मेहमान नवाज भी हैं, मौका शनास भी हैं, मिनटों में मजमा को असीर करने और गुले गुलजार बनाने का हुनर रखते हैं. हम हुजूर वाला से दरख्वास्त करते हैं कि ये नाजुक मरहला आप ही संभाल कर ममनून फरमाएं. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन. अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन आदाबी लशदीद. सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम. क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, बुलंद आवाज़ से क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल, मेहमानान किराम, तलबा-ए-इज़ाम, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए. देखो, मैं कुरान पाक की रोशनी में कुछ बातें करूँगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमारे इस वक्त जो मेहमान खुसूसी हाजी रियाज चिनका जो यहाँ पर आए हैं वो क्या है और किस तरह आए हैं. अल्लाह मुझे सही बोलने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह इखलास अता फरमाए. सबसे पहले ये सारे बच्चे मुझे कहेंगे हमको जन्नत में जाना ना. अरे बोलो ना, हाँ बोलो, हाँ बोलो. हम सबको जन्नत में जाना और अल्लाह का वादा है हर ईमान वाले को जन्नत में पहुँचाऊँगा. बोलो, अल्लाह का वादा है हर ईमान वाले को जन्नत में तो जब ईमान वाले जन्नत में जाएंगे, आप तो सब मेहमान हैं, आप जितने हैं ना सब मेहमान हैं. और आप मेरे मेहमान नहीं हैं, आप इनके मेहमान नहीं हैं, आप मदीने वाले जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं. तो जब सब मुसलमान जन्नत में जाएंगे तो सबसे पहले तो आप लोग जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह. बोलो इंशाअल्लाह. अल्लाह ने फरमाया हर ईमान वाला जन्नत में जाएगा. इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह. ये कुरान पाक की आयत से मालूम हुआ कि हम सब जन्नत में जाएंगे. बोलो इंशाअल्लाह. अब मैं हाजी रियाज सुनना, बहुत प्यारी बात है. हम जब जन्नत में जाएंगे ना तो एक वक्त ऐसा आएगा. बोलो, एक वक्त ऐसा आएगा, अल्लाह कहेंगे सारे जन्नत के मर्द एक तरफ हो जाओ,
جنت میں جتنے مین جتنے مرد سب ایک طرف ہو جاؤ. جنت کے سب مرد ایک طرف ہو گئے. پھر اللہ فرمائیں گے جنت کی سب عورتیں ایک طرف ہو جاؤ. تو جنت کی عورتیں ایک طرف ہوگی. اور آپ کو معلوم ہے جب جنت کے مرد کھڑے ہوں گے نا, اللہ اعلان کریں گے ان مردوں کے بیچ میں سارے انبیاء سارے نبیوں کی جماعت آ جاؤ. 1,24,000 یا 2,24,000 کم زیادہ اللہ سب نبیوں کو جمع کریں گے. بولو ہم سب جنت میں جمع ہوں گے, ہمارے ساتھ نبی ہوں گے. حضرت آدم ہمارے ساتھ ہوں گے, بولو سبحان اللہ. حضرت یوسف ہمارے ساتھ میں ہوں گے, حضرت سلیمان ہمارے ساتھ میں ہوں گے, حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق. 1,24,000 انبیاء ہمارے ساتھ میں ہوں گے. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہوگی ہمارے درمیان میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو سارے مرد ایک طرف, بولو سارے مرد ایک طرف, ان کے ساتھ میں سارے انبیاء, سارے شہداء, سارے صالحین, سارے صدیقین, سارے اولیاء کرام, سب ایک طرف. اور ایک طرف کون ہوگی؟ عورتیں. جب عورتیں جمع ہوگی ان کے ساتھ میں کون ہوگا؟ اللہ اعلان کریں گے ازواج مطہرات ان کے ساتھ میں آ جائے. حضرت عائشہ بولو سبحان اللہ, حضرت حفصہ بولو سبحان اللہ, حضرت ام سلمہ بولو سبحان اللہ, حضرت میمونہ بولو سبحان اللہ. ساری بیویاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں, ہماری مائیں امہات المومنین سب آئے گی. پھر اللہ اعلان کریں گے اب بنات طاہرات بھی آ جائے. تو عورتوں کے اندر حضرت زینب بولو سبحان اللہ, حضرت ام کلثوم سبحان اللہ, حضرت رقیہ سبحان اللہ. اور جنت کے عورتوں کی خاتون جنت حضرت فاطمہ بھی آ جائے گی, بولو سبحان اللہ. یہاں ہمارے آقا ہوں گے, وہاں آقا کی بیٹی ہوگی. سب جب جمع ہو جائیں گے تو ہم لوگ آپس میں بات کریں گے اللہ نے ہم کو کیوں جمع کیا؟ ہم تو جنت میں تھے, آرام سے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, ہم کو اللہ نے جمع کیوں کیا؟ اللہ فرمائیں گے میں نے اس لیے جمع کیا آج تک آپ لوگوں نے کھایا. اللہ فرماتے آج تم مہمان ہوں گے, میں میزبان ہوں گا, میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھلاؤں گا. بولو سبحان اللہ. ہم کو کون کھلائے گا؟ اب وہ اللہ کھلائیں گے, اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے. قسم اللہ کی ایسے کھانے سے بڑھ کر تو کوئی کھانا ہی نہیں ہوگا. بولو ایسے کھانے سے بڑھ کر تو کوئی کھانا ہی نہیں ہوگا. ہم مہمان, ساتھ میں بولو ہم مہمان. اور میزبان کون؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم سب مہمان بنو گے, ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. چلو ہم لوگ کھائیں گے. ارے بولو نا کھائیں گے نا, ارے ہاں بولو نا. جب یہاں باورچی خانے میں اتنا کھاتے تو اللہ جب کھلائے گا تو کتنا کھائیں گے ماشاءاللہ. بولو نا کھائیں گے. اچھا جیسے ہم لوگ کھا لیں گے نا, کھانا کھا لیں گے تو اعلان ہوگا ان کو پلاؤ. اللہ اعلان کریں گے ان کو پلاؤ. اب کیا پلاوے بھائی؟ اللہ اعلان کریں گے ان کو پلاؤ, کیونکہ کھانا تو ہو گیا, اب ان کو پلاؤ, کچھ ڈرنک کچھ پینے کے لیے دو. تو معلوم ہے فرشتے پردہ ہٹائیں گے, 4 نہریں تیار ہو جائے گی. بولو کتنی نہریں تیار ہو جائے گی؟ پہلی نہر پانی کی, بولو پہلی نہر پانی کی, دوسری نہر دودھ ملک کی, اور تیسری نہر شراب کی. بولو تیسری نہر شراب کی, اور چوتھی نہر شہد ہنی. اللہ نے فرمایا فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى. 4 نہریں تیار ہو جائے گی. اللہ کہے گا پیو, جس کو پانی پینا ہے پانی پیو, جس کو شراب پینا ہے شراب پیو, جس کو دودھ پینا ہے دودھ پیو, جس کو شہد پینا ہے شہد پیو. اللہ اعلان کرے گا پیو 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 پیو. جب ہم قریب جائیں گے نا تو اللہ کہے گا نہیں 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 نہیں. تو ہم کہیں گے اللہ ابھی تو نے کہا پیو,
اور سامنے نہر ہے اور اب تو کہتا نہیں پیو. اللہ کہیں گے تم نہیں پیو گے, میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. یہ عربی پڑھنے والے جانتے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ, رَبُّهُمْ فاعل, کل فاعل مرفوع, ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے. تو ہم نہیں پئیں گے, کون پلائے گا؟ تو کھانا بھی ہو گیا اور کیا ہو گیا؟ پینا بھی ہو گیا. مدرسے میں بھی ہم کو کھانا بھی ملتا ہے اور پینا. وہ دودھ نہیں ملتا ہے, پانی ملتا ہے لیکن الحمدللہ بولو ملتا ہے. لیکن یہ تو اللہ کی دعوت ہے, اس لیے ابھی دعوت ختم نہیں ہوئی. اللہ کہیں گے فَقِّهُوهُمْ, اب ان کو فروٹ کھلاؤ. ان کو کیا کھلاؤ؟ فروٹ کھلاؤ. تو کون سا فروٹ کھلاوے بھائی؟ کون سا فروٹ کھلاوے؟ اللہ کہیں گے وہ فروٹ میں کھلاؤں گا جس کو میں نے پیدا کیا ہے. اور اس وقت جنت میں انار آئے گا. انار سمجھتے ہو؟ داڑم, کیا بولتے ہیں؟ داڑم, پوموگرینیٹ. اللہ انار دیں گے. تو معلوم ہے جب انار دیں گے نا تو اتنا سا ہوگا, اتنا. بتاؤ کتنا ہوگا؟ اتنا ہوگا. جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم کہیں گے اللہ یہ تو میں موٹی نرولی میں بھی کھاتا تھا. اللہ یہ تو میں انڈیا میں موٹی نرولی میں کھاتا تھا. اللہ کہیں گے تو کھاتا جا, میں اس کو بڑھاتا جاؤں گا. ایک انار اللہ اتنا بڑا کریں گے کہ 10 جنتی اس میں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیں گے. اللہ نے فرمایا كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اور کون سا فروٹ اللہ کھلائیں گے؟ انار. اور اللہ اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے. سورہ رحمان پڑھو, میرے ساتھ میں پڑھو. سورہ رحمان میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو چلو کھانا بھی ہو گیا, پینا بھی ہو گیا, اور کیا ہو گیا؟ فروٹ بھی ہو گیا. ارے بولو فروٹ بھی. اب ہم سوچیں گے کہ چلو کھانا پینا فروٹ ہو گیا, اب کیا اعلان ہوگا؟ تو اللہ کا اعلان ہوگا وَقْسُوهُمْ, اب میں سب کو کپڑا پہناؤں گا. جیسا آج حاجی ریاض نے کپڑا دیا نا, اللہ تعالیٰ کہیں گے میں کپڑا پہناؤں گا. معلوم ہم جنت والے ٹینشن میں کہ کپڑا پہنانے کا مطلب ہے کہ یہ نکالو اور وہ پہنو. بھائی یہ نکالو اور وہ پہنو. یا دوسرا ٹینشن ہے کہ اس کے اوپر پہنو. بھائی دونوں ٹینشن ہے, کپڑے کے اوپر کپڑا پہنو وہ بھی ٹینشن, اور نکالو اور پہنو وہ بھی ٹینشن. تو اللہ کہیں گے کائے کو ٹینشن لیتے ہو جنت والے, میں ایک روشنی پہنچاؤں گا. اللہ کہتے ہیں میں ایک روشنی پہنچاؤں گا جس کا نام ہے ضوء و ضیاء. کیا نام ہے؟ ضوء و ضیاء. ایک روشنی آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روشنی بھیجیں گے جس کا نام ضوء ہوگا یا ضیاء ہوگا. وہ روشنی پھیلتی جائے گی, جیسے جیسے گزرتی جائے گی ہر ایک کا کپڑا بدلتا چلا جائے گا. ہم سب کے کپڑے بدل جائیں گے. سب حیران, او میرا کپڑا اتنا اچھا, میرا کپڑا اتنا اچھا. اللہ کہیں گے پرانا کپڑا اس سائیڈ پہ ہو گیا, نیا کپڑا آ گیا, اور تم نے نہیں پہنا, میں نے خود پہنایا ہے. بولو سبحان اللہ. اب کیا ہو گیا؟ کھانا, پانی, پھل, کپڑا ہو گیا. اب کیا اعلان ہوگا معلوم؟ کپڑا تو پہن لیا, طیبوہم, ان کو خوشبو لگاؤ. ہمارے حاجی ریاض کپڑے پہ رک گئے. اللہ تعالیٰ کپڑے کے بعد کہیں گے اب کیا کرو؟ خوشبو. اب خوشبو تو ہم لگاتے بھائی, ہمارے پاس عطر کی بوٹل ہوتی ہے, جنت الفردوس ہے, نہ گلاب ہے, نہ عود ہے, نہ امبر ہے, نہ مشک ہے. ہم کہیں گے اللہ کتنی بوٹل لائیں گے, کتنی بوٹل اللہ لائیں گے, کیونکہ پورا مجمع بھرا ہوا ہے, پورا میدان بھرا ہے. اللہ کو کتنی بوٹلیں لانی پڑے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بوٹلیں نہیں آئے گی, ابھی میری طرف سے ایک ہوا چلے گی. ہوا کا نام مسیرہ. بولو ہوا کا نام
اسارا یسیرو اسارتن سے مسیرا، اللہ کہتے ایک ہوا چلے گی، جس پر سے ہوا گزرے گی اللہ کہتے وہ خوشبو آئے گی جو خوشبو اس نے کبھی بھی محسوس نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہوا چلائیں گے، ہوا کا نام مسیرا ہوگا، ہم سب کے بدن کے اوپر سے ہوا گزرتی جائے گی اور کہتے کہ وہ خوشبو آئے گی جو خوشبو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ سب دے دیں گے۔ بولو نمبر 1 کیا دیا اللہ نے؟ کھانا، پھر اس کے بعد میں پانی، اس کے بعد میں پھر اللہ نے کپڑے دیے، اس کے بعد میں فروٹ دیے، اس کے بعد میں خوشبو لگائی۔ اللہ کہیں گے سب مل گیا، سب لوگ کہیں گے اللہ مل گیا مل گیا۔ ایسا کھانا کبھی کھایا نہیں، ایسا پینا کبھی پیا نہیں، ایسا فروٹ کبھی کھایا نہیں، ایسا کپڑا کبھی پہنا نہیں، ایسی خوشبو کبھی لگائی نہیں۔ سب لوگ کہیں گے مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ سب لوگ کہیں گے اللہ تو نے وہ دے دیا نہ آنکھوں نے کبھی دیکھا، نہ کانوں نے کبھی سنا، نہ دل نے کبھی سوچا۔ اللہ کہیں گے سب مل گیا، ایوری تھنگ اوکے؟ ہم کہیں گے اللہ ایوری تھنگ اوکے، سب برابر۔ اللہ کہیں گے نہیں، ایک چیز باقی ہے۔ ارے بولو ایک چیز، تو ہم کہیں گے اللہ اب کیا باقی ہے؟ کھانا بھی ہو گیا، پینا بھی ہو گیا، سب تو ہو گیا، اور اللہ ہماری حور تو بیٹھی ہے کہاں؟ دیکھو حور کا نام آیا تو ہمارے بچے بھی ہی کر کے ہنسنے لگے۔ ہاں اللہ حور بھی بیٹھی ہے، اللہ سب تو مل گیا۔ اللہ کہیں گے ایک چیز باقی ہے۔ اللہ کیا باقی ہے؟ اللہ فرشتوں کو کہیں گے ارفعوا الحجب بینی و بین عبادی۔ اللہ کہیں گے اب سارے پردے ہٹا دو، سارے پردے ہٹا دو۔ اب بندہ مجھے دیکھے گا، میں میرے بندوں کو دیکھوں گا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرائیں گے، میں انہیں دیکھ کر مسکراؤں گا۔ سارے مرد اور عورتیں کس کو دیکھیں گے؟ اللہ۔ اور اللہ کن کو دیکھے گا؟ اپنے بندوں کو۔ یہاں اللہ مسکراتا ہوگا، وہاں ہم مسکراتے ہوں گے۔ کہ اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ نے فرمایا لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ ہم سب مل کے اللہ کو دیکھیں گے، کوئی پردہ ہمارے درمیان میں نہیں۔ اللہ ہم کو دیکھ کر مسکرائیں گے، ہم اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ پھر کیا ہوگا معلوم؟ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اللہ اے اللہ اب کیا ہوگا؟ اللہ کہیں گے ابھی تو تم نے صرف مجھے دیکھا ہے، اب تم میں کوئی میرے کو سلام نہیں کرے گا، آج میں تم سب کو سلام کروں گا۔ ہم کو کون سلام کرے گا؟ ساتھ میں بولو کون سلام کرے گا؟ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سلام قولا من رب الرحیم۔ اچھا جب اللہ ہم کو سلام کریں گے نا تو ہم جنتی مرد لوگ کیا کہیں گے معلوم؟ اللہ تو بہت خوبصورت ہے، اللہ میں تو موٹی نرولی میں نماز پڑھتا تھا، میں رکوع کرتا تھا، میں سجدہ کرتا تھا، مجھے موٹی نرولی میں معلوم تھا مدرسہ فیض سلیمانی، موٹی نرولی میں مجھے معلوم تھا اللہ تو خوبصورت ہے۔ بتاؤ ہم کو معلوم ہے نا اللہ؟ ساتھ میں بولو اللہ ہم کو معلوم ہے تو خوبصورت ہے، لیکن اللہ تو اتنا خوبصورت ہے وہ تو آج ہم نے دیکھا، آج ہمیں پتا چلا، وی نو ٹوڈے، آج ہم کو پتا چلا اللہ تو اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، اللہ آج پتا چلا۔ تو ہم لوگ کیا کہیں گے معلوم؟ اللہ آج ہم کو سجدہ کرنا ہے، اللہ آج ہم کو سجدہ، کیونکہ دنیا میں بھی سجدہ کیا تھا مگر معلوم تھا اتنا خوبصورت، آج معلوم ہوا آج ہم کو سجدہ کرنا ہے۔ اللہ کہیں گے کوئی سجدہ نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا میں تم بندے تھے، میں آقا تھا، دنیا میں تم بندے تھے، میں آقا تھا، آج ٹائٹل بدل گیا، آج ٹائٹل بدل گیا۔ اللہ کہتے دنیا میں تم بندے، میں اللہ، آج بھی میں اللہ، مگر ٹائٹل بدل گیا، آج تم مہمان ہو گئے، میں میزبان بن گیا، تم مہمان ہو گئے، میں میزبان بن گیا۔ اور مہمانوں سے خدمت نہیں لی جاتی ہے، ارے بولو مہمانوں سے خدمت نہیں، اس لیے میں تمہارے پاس سجدہ نہیں کرواؤں گا، کیونکہ مہمانوں سے خدمت نہیں لی جاتی ہے۔ میرے دوستو اللہ ہم کو سجدہ کرنے نہیں دیں گے، کہیں گے میں تم سے کام نہیں لوں گا، تو پھر ہم پوچھیں گے اللہ اب کرنا کیا؟
اللہ کہیں گے اب جاؤ اپنی جنت میں جاؤ، کھاؤ. بولو کیا کرو؟ کھاؤ پیو حوروں کے ساتھ رہو. اور اللہ کہیں گے ہر صبح ہوگی شام ہوگی میرا دیدار ہوتا رہے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرمائیں گے کلو، پڑھو، کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ کہے جاؤ کھاؤ پیو آرام سے رہو. دنیا میں بہت تکلیف اٹھائے، اب تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں. چلو یہ میں نے آپ کو جنت کے بارے میں بتایا، سمجھ میں آیا؟ کھلانے والا کون؟ جنت میں اللہ، اپنے ہاتھوں سے کھلانے والا. اللہ کے ہاتھ کیسے ہم کو نہیں معلوم. کما یلیق بجلالہ و شانی، جیسے بھی اللہ کے ہاتھ ہوں گے، مگر ساتھ میں بولو اللہ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں گے. نمبر 2 اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے. نمبر 3 اللہ اپنے ہاتھوں سے فروٹ دیں گے. نمبر 4 اللہ اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنائیں گے. نمبر 5 اللہ ہمیں خوشبو لگائیں گے. نمبر 6 اللہ ہم کو دیدار کروائیں گے. نمبر 7 اللہ ہم کو سلام کریں گے. سب ہوگا. جب ہمارے نبی نے فرمایا سب ہوگا تو صحابہ نے کہا یہ کس کو ملے گا؟ ہم کو چاہیے یہ سب؟ ارے چاہیے یہ سب؟ تو قرآن کریم میں آؤ، یہ کس کو ملے گا؟ یہ جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کو ملے گا جو جنت میں ہوں گے، اور جو اس کے علاوہ ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ نے فرمایا ایک جماعت جنت میں اور ایک جماعت جہنم میں. اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. ایک جماعت جنت میں اور ایک جماعت، اچھا جو جہنم میں ہوں گے ان کو اللہ کھلائے گا؟ اللہ پلائے گا؟ ارے بولو نا، پلائے گا؟ اللہ ان کو فروٹ دے گا؟ بلکہ اللہ کہتے وہ تڑپ تڑپ جائے گا، میں میرا دیدار بھی نہیں کرواؤں گا، میں میرا دیدار بھی. اللہ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم. اللہ کہتے جو جہنم میں ہوگا، نالائق ہوگا، بدبخت ہوگا، اس کو میں اپنا دیدار بھی نہیں کرواؤں گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو جو کھلانا پلانا پہنانا خوشبو لگانا پھل دینا سلام کرنا اللہ کا دیدار کرنا کون چاہتا ہے؟ ہاتھ اوپر کرو. کون چاہتا ہے بھائی؟ کون چاہتا ہے؟ ہم سب لوگ چاہتے ہیں نا؟ ارے ہاں بولو نا، ہم لوگ چاہتے ہیں نا. ہاں تو 2 کام کرنے ہوں گے. اللہ نے فرمایا کتنے کام کرنے ہوں گے؟ 2 کام کرنے ہوں گے. بس وہ 2 کام کے لیے تیار ہو جاؤ. 2 کام نہیں، معاف کرنا، 3 کام کرنے ہوں گے. کتنے کام اللہ نے فرمایا؟ 3 کام، بڑے بڑے 3 کام کرنے ہوں گے. تو اللہ فرماتے میں سب کروں گا. وہ 3 کام کون سے کرنے ہوں گے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پہلا کام، ارے ترجمہ تو معلوم ہے، بولو نماز. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پہلا کام. کون کون بچہ ارادہ کرتا ہے پہلے کام کے لیے؟ 3 کام کرنا ہے. پہلا کام بولو نماز. کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ یہ کائے کو سپروائزر کو اور محتمم صاحب کو اٹھانا پڑتا ہے. عجیب معاملہ ہوتا ہے. فجر کے ٹائم پہ ٹھاک 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 کیا ہوا؟ کہا اٹھتا نہیں ہے. اور بڑے بڑے درجے کے طلبہ، دورہ حدیث، مشکات، ہدایہ، نماز کو 5 منٹ باقی ہے، اٹھ کے جیسا مرا آیا ہے ایسا. اگر ہم کو یہ سب چاہیے، جنت میں اللہ کے ہاتھ سے کھانا ہے، اللہ کے ہاتھ سے پینا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں فجر میں کوئی اٹھاوے نہیں، آپ تہجد بھی پڑھو اور فجر کی نماز بھی پڑھو. بولو سبحان اللہ. یہ اجمیر والے بابا ہیں نا، اجمیر والے بابا کون؟ حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. معلوم ہے وہ خود بھی کتنا پڑھتے تھے اور لوگوں کو کتنا پڑھاتے تھے. ایک مرتبہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہم کو پیسے میں برکت نہیں ہے. بولو پیسے میں برکت نہیں. ایک نے آ کر کہا میرے کو قرآن یاد ہوتا
نہیں. ایک نے کہا میرے امی ابا بہت ناراض ہوتے ہیں. ایک نے کہا میری زمین میں کھیتی برابر نہیں ہوتی. اجمیر والے بابا نے کہا کچھ بھی مت کرو, تہجد پڑھ لے, فجر پڑھ لے, اللہ تیرا راستہ کھول دے گا. 11 دن گئے. 11 دن کے بعد انہوں نے آ کر کہا اللہ کے ولی, اللہ نے چھپر پھاڑ کے روزی کا فیصلہ کر دیا ہے. پڑھیں گے, بولو تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ. پورا ماحول بناؤ, ہمارے مدرسے کا ماحول ایسا بناؤ کہ حفظ کلاس والے ہو, عربی اول, عربی دوم, سوم, چارم, پنجم, ششم, ہفتم, تخصص, افتاح, سب بچے تہجد کی نماز میں اور فجر کی نماز میں. قسم اللہ کی, اس سے بڑھ کے کیا دولت ہوگی. اللہ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے گا. بولو صبح. تو پہلا کام نماز کا, بولو کریں گے نا انشاءاللہ. دوسرا کام کیا کریں گے؟ والذین هم عن اللغو معرضون. ہم مدرسے میں آئے, کوئی بھی فضول کام نہیں کرنے کا. ارے بولو فضول کام. ہم لوگ بہت فضول کام کرتے ہیں. ہاں, ایسی جگہ موبائل چھپاتا ہے کہ مولانا مجیب اللہ وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا. تھک جاتے, کہہ کے تھک جاتے. نو موبائل, نو موبائل, نو موبائل, نو موبائل. مگر موبائل, گٹکا, بیڑی, سگریٹ, تمباکو, پان, یہ سب لغو ہے. قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں میرے بچوں, اگر کامیاب بننا ہو, ہمارے استادوں کے استاد حضرت قاری انیس مرحوم لکھنوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کبھی اپنے استاد کی برائی مت کرنا. جس دن تو نے تیرے پڑھانے والے کی برائی کی, اللہ علم کا دروازہ بند کر دے گا. اس لیے یہ برائی کرنا, آپس میں بیٹھ کے باتیں کرنا, ادھر ادھر کی کرنا, موبائل پہ جانا, اس کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا. اور تیسرا کام کیا کرنا ہے معلوم ہے؟ وہ کام یہ ہے خود بھوکا رہے مگر دوسروں کو کھلانے کا, جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود بھوکا رہے. مگر ابھی تو آپ لوگ ماشاءاللہ مدرسے کے بچے ہو, لیکن آج یہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے. یہ حاجی ریاض صاحب جو آپ کو نظر آتے ہیں نا, یہ ایگزامپل ہے. میں کل ان کے ساتھ نندوربار میں تھا. کہاں تھا؟ انہوں نے اپنے ہاتھ سے 30 کیبن, وہ جو کیبن آتی ہے نا دکانوں کی کیبن, وہ, اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے 70 سلائی کے مشین, اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ جو لاری ہوتی ہے نا, لاری ہینڈ کارٹ, 80 ہینڈ کارٹ. یعنی ہم نے حساب لگایا کل نندوربار میں 180 غریب گھروں میں انہوں نے چولہا جلا دیا. 180 گھر جو بیچارے غریب تھے, جو بیچارے زکوٰۃ کے مستحق تھے, جن کے پاس کھانے کے لالے تھے, جو صبح کماتے تھے اور رات کو معلوم نہیں ختم ہو جاتا تھا, ایسے 180 گھرانوں میں کل انہوں نے چولہا جلایا. یہ ہمارے حاجی ریاض چنکا یہاں پہ بیٹھے ہوئے, اور میں ان کے ساتھ میں کل پورا دن رہا. مجھے پتا چلا انہوں نے احمد آباد میں اللہ کے گھر بنائے, انہوں نے ملاوی افریقہ میں اللہ کے گھر بنائے, انہوں نے جھارکھنڈ میں اللہ کے گھر بنائے, اور میرے اپنے ہاتھوں سے بہت جگہ پر پانی کا کام کروایا, بہت جگہ پر پانی کا کام کروایا. مولانا مجیب اللہ صاحب کو معلوم ہے, بہت جگہ انہوں نے پانی کا کام کروایا میرے ذریعے سے. جب میرے ذریعے سے 20 جگہ انہوں نے پانی کا کام کروایا, تو انہوں نے اپنی زندگی میں کتنا کام کروایا ہوگا. یہ وہ ہے جو خود کی فکر کم ہے, غریب مسکین. ابھی بھی یہاں آئے نا, سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے. وہ ہمارا منا بھائی, اللہ اکبر, ایسا آستین چڑھا کے ناشتہ کر رہا تھا. یہ کیسا سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے. ہمارے صورت والے تو ایسا لگتا مولانا مقبول کھانے کے واسطے جاتے ہیں یہاں پہ. یہ سب کے سب ناشتہ, اور میں نے ان کو دیکھا, یہ بیٹے ریاض کو دیکھا, یہ بیچارہ ایک لقمہ کھایا اور مجھے کان میں کیا کہتا ہے معلوم؟ کتنے یتیم بچے آپ کے پاس ہیں, کتنے غریب بچے آپ کے پاس ہیں, کتنی بیوہ عورتیں یہاں پر ہیں, کتنے مزدور یہاں پر ہیں. یعنی وہ کرے نہ کرے بات کی بات ہے, مگر ایک آدمی ناشتہ کرتا ہے, بریک فاسٹ کرتا ہے. انہوں نے کوئی یہ بھروچ, یہ کل پورا دن ہمارے ساتھ نندور, یہ انگلینڈ سے آئے, بیچارے نے آرام نہیں کیا, سیدھا نندوربار مہاراشٹر آ گئے, اور ابھی یہاں ہمارے موٹی نرولی آ گئے. ابھی آپ کا جلسہ ختم ہوگا, فوراً میں ان کو لے کر بروڈا چلا جاؤں گا. بروڈا ختم ہوگا, پھر واپس یہ بھروچ جائیں گے, بھروچ جا کر پھر واپس بمبئی جائیں گے, اور بمبئی سے پھر انگلینڈ جائیں گے. یعنی ان کی زندگی ایک دم بیزی لائف ہے.
اور ان کو بیچارے کو ناشتہ کرتے کرتے بھی فکر ہے کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، یہ ساری فکر کرتے ہیں. سب مل کے آمین کہو، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. اور اس سے زوردار آمین کہو. یہ یہاں پر کیوں آئے معلوم؟ یہ جتنا بھی، یہ ابھی آپ کو 250 کپڑے دیے. کتنے کپڑے؟ 250. بولو کتنے کپڑے؟ 250 کپڑے آپ کو دیے. ایک کپڑا بنتا ہے 1500 کا. 1500 روپے کا ایک کپڑا سلائی کے ساتھ تیار ہوتا ہے. الحمدللہ انہوں نے 250 کپڑے دیے. اور آپ کو تعجب ہوگا صرف آپ کو نہیں دیے. ابھی ہم بروڈا جائیں گے، وہاں بروڈا میں ہمارے پاس جو بچے ہیں بلائنڈ، نابینا ہیں، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ہاتھ کام نہیں کرتے، پاؤں کام نہیں کرتے، دماغ کام نہیں کرتے، 40 بچے ہمارے پاس ہیں. ان کے بھی کپڑے کا انتظام کیا، ان کے کپڑے کا بھی انتظام کیا، اناج کا بھی انتظام کیا. اور 50 بیوہ عورتوں کو آج یہ اناج تقسیم کرنے والے ہیں. تو میرے دوستو آپ آمین کہو، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. دوسرا آمین زوردار کہو. یہ سب کر رہے ہیں اپنے مرحوم ابا کے واسطے. ان کے مرحوم ابا حاجی یعقوب چنکا. آج بہت سے لوگوں کو دیکھا باپ کا انتقال ہو گیا نا، ہاں جنازہ اٹھایا، کہاں رکھا؟ قبرستان میں رکھا. پہلے دن فاتحہ پڑھنے گیا، دوسرے دن فاتحہ پڑھنے گیا، تیسرے دن فاتحہ پڑھنے گیا، پھر ختم. پھر سیدھا فرائیڈے، جمعہ، پھر اس کے بعد جمعہ بھی ختم. بڑی رات، پھر اس کے بعد عید کا دن. باپ کو بھول گئے. یہ وہ بیٹا ہے جس نے باپ کے جسم کو بھی خوش کیا، باپ کی روح کو بھی خوش کیا. آج انہوں نے اپنے ابا کے واسطے اتنا سب کچھ کیا ہے. سب لوگ زور سے آمین کہو. اللہ مرحوم حاجی یعقوب چنکا کی کروٹ مغفرت فرماوے. اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرماوے. اللہ ان کے قبر کو عطور سے معطر فرماوے. اور اس موقع پر میں شکریہ ادا کروں گا ان کے رشتہ داروں کا بھی. دیکھو حاجی سلیم، حافظ سلیم ایک بار کھڑے ہو جائیں گے ایک منٹ کے لیے. یہ حافظ سلیم دیادرہ سے آئے. آپ کو معلوم ہے بھروچ میں گاؤں ہے دیادرہ، وہاں دیادرہ سے یہ آئے ہیں. بس جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ حافظ سلیم جو ہے نا فرام 32 ایئرس 32 سال سے حفظ کلاس پڑھا رہے ہیں. کتنے سال سے؟ 32 سال سے ایک جگہ بیٹھ کر حفظ کلاس پڑھاتے ہیں. اور 250 بچے ان کے ہاتھ پر حافظ ہوئے. 175 250 بچے ان کے ہاتھ پر حافظ ہوئے. اور آپ دیکھ رہے ہو میری طرح ان کی عمر بھی 57، میں بھی 57 سال کا، وہ بھی 57 سال کے. الحمدللہ 41 سال سے ہر رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھاتے ہیں. 41. سوچو یہ قرآن کا مجموعہ ہے. یہ حافظ سلیم نہیں ہے، یہ سلامتی کا مجموعہ ہے، یہ کرامت کا مجموعہ ہے، یہ محبوبیت کا مجموعہ ہے، یہ مقبولیت کا مجموعہ ہے. یہ سر سے لے کر پاؤں تک قرآن ہے. ایسا قرآن ہے، یہ قرآن آگے ہوتا رہے گا، یہ پیچھے ہوتے رہیں گے اور رکیں گے نہیں جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے. تو یہ ہمارے حاجی سلیم، اللہ ان کی عمر میں، حافظ سلیم، حاجی سلیم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ان کے ساتھ 2 جوان مہمان بھی آئے. ایک سرفراز کا ہے، سرفراز، اور ایک نظام الدین. یہ دونوں آئے. کل تو میں پہلے دیکھا اتنے جوان میرے کو پوچھنا پڑا تمہاری شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی. تھئی گئی بیونی شادی تھئی گئی، بچے بھی ہے. اللہ ان کے بچوں کو بھی کامیابی عطا فرمائے. یہ دور حدیث کے بچے کہاں بیٹھے؟ یہ سب بیٹھے نا. تمہارا بھی نکاح ہونے والا ہے. سن لو، بہت کام کی بات ہے بھائی. وہ نکاح ہے نا، وہ بیوی کا ٹینشن تو ہوتا ہی ہے، لیکن میں سب کو کہتا ہوں شادی کرو. ایک نے مولانا عارف میرے کو کہا قاری صاحب تیرے پیٹ میں کیا دکھتا ہے، کوئی کرے کہ نہیں کرے؟ ابھی جیسے سرفراز کو میں نے پوچھا شادی ہوئی کہ نہیں، نظام الدین کو پوچھا، کسی نے میرے کو کہا قاری صاحب کوئی شادی کرے نہیں کرے، تمہارے پیٹ میں کیا دکھتا؟ میں نے کہا ہم تو ڈوبے صنم، تم کو بھی لے ڈوبے. ہم اکیلے کائے کو پریشان ہوئے؟ تو بھی ہماری لائن میں آ رہا ہے. ہاں بحری بہت ساری ہوئے. گجراتی نہیں آتا ہے، اردو آتا ہے، انگلش تو آتا ہے نا. ہاں تو شروع میں بہت اچھا لگتا ہے. آئی لو یو، آئی مس یو، میں آئی ایم یورس، یو آر مائن. پھر بعد میں سب پوچھو مولوی عارف کو ٹھنڈا ہو جاتا ہے سب معاملہ. تو میں نے کل نندوربار میں سنایا، آپ کو بھی سناؤ. بہت اچھا، آپ کو بہت اچھا. وہ کہا یاسر کا ہے. تو ذرا کھڑا ہو جانا. اس کے اوپر اس کے گھر کا واقعہ سنا رہا ہوں. ہاں بس بیٹھ جاؤ. دیکھو اس کے گھر کا واقعہ سنا رہا ہوں. اس کی بیوی ہے نا، اس کی بیوی، یہ میرا مرید ہے.
اس کی بیوی نے, یہ یاسین کی بیوی نے اس کو ایک مرتبہ پوچھا تم مجھ سے پیار کرتے ہو, یو لو می؟ تو یاسر تو ہمارا بہت ہوشیار ہے, کہا آئی لو یو مور دین لیلا مجنو. لیلا مجنو نے وہ پیار نہیں کیا جو میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں. کس نے بولا؟ کس نے؟ تو بیوی کو رونا آ گیا, روتے روتے کہنے لگی یو لو می ٹو مچ, تم میرے سے بہت پیار کرتے ہو, میں مر جاؤں گی تو تمہارا کیا ہوگا؟ اس کو پوچھا میں مر جاؤں گی تو تمہارا کیا ہوگا؟ یہ کیا بولتے ہیں معلوم؟ میں پاگل ہو جاؤں گا. یہ کیا بولا؟ میں پاگل ہو جاؤں گا. تو بیوی رونے لگی, اللہ اللہ اللہ, میرا ہسبینڈ میڈ ہو جائے گا, پاگل میڈ, میرا ہسبینڈ میڈ ہو جائے گا, پاگل ہو جائے گا. تو پھر بیوی نے روتے روتے کہا تم دوسری شادی تو نہیں کرو گے نا؟ میں مر جاؤں گی, تم پاگل ہو جاؤ گے, تم دوسری شادی تو نہیں کرو گے؟ تو یہ نالائق کیا بولتا معلوم ہے؟ پاگل ہو گیا. پاگل کو کیا سمجھ میں آوے 2 کرے کہ 3 کرے؟ اور ہمارے پاس حاجی جنید اورا والا بھی ہے, کہاں ہے؟ کونے میں بیٹھا ہے. دکھتا نا کتنا بوڑھا آدمی دکھتا نا, تو کونے میں دیکھو, کونے میں ایک دم حاجی. وہ بوڑھا آدمی نہیں ہے, وہ ریورس بوڑھا آدمی ہے. یعنی میں نے اس کو جوانی میں دیکھا, ہم 30 سال سے ساتھ میں, دن بدن میں بوڑھا ہوتا ہوں, یہ ریورس ہوتے جا رہا ہے, جوان ہوتے جا رہا ہے. بھائی 1 بیوی, اس کے بعد 2 بیوی, اس کے بعد 3 بیوی. ایسا لگتا ہے بیویوں کا ڈھیر لگا کے رکھنے والا ہے. تو ایسا مت کرنا, 1 از اوکے. میرے کو پوچھ والے اپنا تھی ایک 1 ہولڈنگ نہیں تھا تو بیجی کہاں تھی کروانا اپنے. ہاں اللہ تعالیٰ ہمارا, یہ بیچارہ سوچتا ہوگا میں نکاح پڑھنے کے لیے آیا کہ سننے کے لیے آیا. خیر اچھا, میں سب سے زیادہ شکریہ کن کا ادا کرنا؟ یہاں تمام مہمانوں کا, اساتذہ کرام کا, طلباء کرام کا, مہمانان کرام کا. لیکن سب سے زیادہ شکریہ جو ادا کرنا ہے نا, یہ ہمارے مولوی حذیفہ کی طرف سے بھی, اپنی طرف سے بھی, پورے مدرسہ فیض سلیمانی کی طرف سے, اور کہ ہمارے پورے ٹرسٹ کی طرف سے شکریہ ادا کرنا ہے ہمارے بڑے بھائی کا. اگر ہمارے بڑے بھائی سبب کے درجے میں نہ ہوتے تو آج یہ مہمان ہمارے پاس نہ ہوتے. ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی, جو ہمارے بڑے بھائی ہے, سب سے بڑے بھائی ہے, جو انگلینڈ میں رہتے ہیں اور کئی سالوں سے رہتے ہیں. وہاں کے امام بھی ہے, وہاں کے خطیب بھی ہے, وہاں بڑی بڑی کتابوں کو بھی پڑھاتے ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی, اور ان کا ایک ٹرسٹ ہے. یہ دیکھو, یہ ٹرسٹ کو برابر دیکھو, یہ ہم سب نے جو یونیفارم پہنا ہے نا, یہ فیض ویلفیئر ایڈ ٹرسٹ ہے, جس کے بانی مبانی ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی. دعا کرو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کے خاندان میں برکت عطا فرمائے, اور ان کے ساتھ میں کام کرتے مولانا شعیب, اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے, اور ان کے ساتھ میں کام کرتے مفتی عفیف, اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور مفتی عفیف ابھی حج میں ہے, اللہ ان کو حج مبرور نصیب فرمائے. اور ان کے ساتھ میں جتنے محترم دوستوں اور بزرگوں اور مائیں اور بہنیں, یہ پورا ٹرسٹ جو ہے, یہ یونیفارم بھی ہمارے پیسے کا نہیں ہے, 1 روپیہ بھی ہم ڈالتے نہیں ہیں. ہم عالم لوگ بہت اچھے ہوشیار ہوتے ہیں, 1 پیسہ بھی, یہ یونیفارم بھی ان کا ہے, یہ لوگو بھی ان کا ہے, فیض ویلفیئر ایڈ. تو سب سے پہلے ہم سب مل کر یہ ٹرسٹ کے لیے اور حضرت مولانا مفتی محمد علی صاحب کے لیے دعا کرو. وہ ہم سب کے باس ہے, ہم سب ان کے سرونٹ ہیں. آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کے جان مال و عمر میں برکت عطا فرمائے. اور پھر میں ایک مرتبہ ہمارے چیف گیسٹ کہو, ہمارے صدر محترم کہو, ہمارے دلہا کہو, ہمارے دلہا حاجی ریاض چنکا اپنے مرحوم ابا حاجی یعقوب چنکا کے واسطے آئے. بھائی ریاض, میں تنے دلہوں کی دو, یہ دلہا نہیں ہمت تو شادی والوں نہیں تو یہ کہیں دوسری شادی کرنے آئے گا تو مغز ماری ہو جائے گی. یہ دلہا مطلب ہم سب کے درمیان میں بہت پیارا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد. حضرات اساتین علم فضل اور میرے عزیز طلباء اور مہمانان عظام, آج ہمارے لیے بڑی خوشی مسرت کا موقع ہے کہ ہم اپنے درمیان بہت عظیم مہمانوں کو موجود پا رہے ہیں. اور پھر بہت اہم ترین بات یہ کہ نکاح کی مجلس بھی ہوئی. اللہ رب العزت اس ہونے والے نکاح کو بے پناہ مقبولیت سے نوازے, نظر بد سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں, 1-2 باتیں آپ کے سامنے ذکر کر کے دعا کروا دیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر
جب بھی خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو 3 آیات ایسی کہ تینوں میں تقوی کا بیان ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تینوں میں تقوی کا حکم ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ زندگی گزارنے میں تقوی اختیار کرنا بے انتہا ضروری ہے، اور تقوی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ نکاح خوشی کا موقع ہے، اور 2 ایسی ذات جو اب تک ایک دوسرے سے متعارف نہیں تھی، اب وہ متعارف ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان محبت مودت عطا فرما دیتے ہیں، ایسی محبت کہ اب تک کے انجانے لوگ اب ایک دوسرے سے بہت محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو خوشی کا موقع ہے نکاح، لیکن ڈر کی آیتیں اس لیے پڑھوائی گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے اور ان قرآن کی آیات کے ذریعے سے کہ اب تک شاید زندگی گزارنے میں ادھر ادھر ہوا ہو تو اس سے توبہ کر لو، اور اب ایک دوسری جان تمہاری زندگی میں شامل ہو گئی، اب تو بہت تقوی کے ساتھ اور اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارنا، کہیں تمہاری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ جس سے تمہاری شریک حیات کو کوئی نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے، اس لیے اس کو خاص طور پر بیان کروایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سنبھل کر بولنے کی تاکید کی گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خراب بات، کوئی بیکار بات زبان سے نکل جائے۔ زبان بہت اہم ترین عضو ہے بدن کا، اسی سے رشتے جوڑتے ہیں اور اسی سے رشتے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 1-2 جملے جس میں نکاح پڑھنے والا نکاح پڑھوانے والے کے ذریعے یہ کہتا ہے نکاحتھا، میں نے اپنے نکاح میں اس کو لے لیا، وقبلتھا، میں نے بیوی بنا کر قبول کر لیا۔ انہی 2 جملوں کے ذریعے سے ایک انجانی شخصیت زوجیت میں آ جاتی ہے، لیکن یہی زبان وہ ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی نا اتفاقی ہوئی اور ایک مرتبہ طلاق کا لفظ نکلا تو وہی زوجیت کا رشتہ ختم ہوتا ہے۔ زبان بہت اہم ترین عضو ہے، اس لیے اس کو بہت کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دنیا میں جتنی چیزیں قید خانے میں ڈالے جانے کے قابل ہیں، ان میں سب سے زیادہ قید میں ڈالے جانے کے لائق کوئی چیز ہے تو وہ زبان ہے، اس کو قید میں رکھنا چاہیے۔ بہت ضرورت ہو تو آدمی بولے، بہت سوچ سمجھ کر بولے۔ اسی لیے ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے بہت سوچ سمجھ کر ایک پروگرام تیار کرو، ایک مضمون تیار کرو کہ مجھے یہ بات فلاں کو کہنی ہے، آیا وہ کہنے کے قابل ہے یا نہیں۔ میں خاموش رہوں گا تب بھی کام بن جائے گا تو نہیں بولنا چاہیے، اور بہت ضروری ہو تو بہت مختصر بولنا چاہیے۔ میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں اور آپ کی بہت خصوصی باتوں میں ایک بات یہ تھی، کان دائم السکتی، آپ زیادہ خاموش رہتے تھے، آپ بولتے نہیں تھے، اور جب آپ بولتے تھے تو علوم کے دریا بہتے تھے آپ کے بولنے کے ذریعے۔ ہم آپ کے امتی ہیں، ہم خاموش رہیں، بہت ضرورت ہو تو بولے، اور جو بات بولنے کے قابل ہو وہی بولے۔ نکاح ایک امر ضروری ہے جس کے کرنے کی تاکید میرے نبی نے فرمایا ہے نکاح من سنتی، نکاح میری سنت، اور ایک اور جگہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ عمر ہو جائے اور
ہمارے ملک کے قانون کے مطابق اور شریعت کے قانون کے مطابق جب اس عمر کو ہم پہنچ جائیں کہ اب نکاح کے قابل بن گئے تو نکاح کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات کے پاس گئے تھے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کیا ہے، ہمیں بتلا دیجئے تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں۔ ازواج مطہرات نے بتلایا۔ ان صحابہ نے سوچا کہ حضرت کو کیا عمل کی ضرورت ہے، حضرت تو بخشے بخشائے ہیں اور جنت آپ کی منتظر ہے، اعمال کی ضرورت تو ہمیں ہے۔ تو ان 3 میں سے ایک صحابی نے یہ کہا آج سے میں پکا ارادہ کرتا ہوں رات میں کبھی نہیں سوؤں گا، رات رات جاگ کر عبادت کرتا رہوں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا میں روزانہ دن کے وقت میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی بغیر روزے کے زندگی نہیں گزاروں گا۔ تیسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ شادی کرنے کے بعد بیوی کو وقت دینا پڑتا ہے، میں شادی نہ کر کے سارا وقت عبادت میں گزاروں گا۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلایا اور بلا کر کہا میں نبی ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن رات میں سوتا بھی ہوں اور جاگ کر عبادت بھی کرتا ہوں، نوافل روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں۔ اور تیسرے کے باب میں فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کرتا ہوں۔ میرے نبی نے نکاح کیے اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے نکاح کیے، حضرات صحابہ نے نکاح کیے اور زندگی گزاری، اور نکاح میں رہ کر انہوں نے دین کا کام کیا۔ مؤلفین و مصنفین نے نکاح کیے اور نکاح کرنے کے بعد انہوں نے کتابیں بھی لکھی، پڑھایا۔ یہ اور بات ہے کہ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیے اور اپنی زندگی کو وقف کر دیا، لیکن اکثریت ان حضرات کی ہے جنہوں نے نکاح کیے ہیں اور نکاح کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بناتے ہوئے اپنے اعمال میں لگے رہے، اپنی بیوی کے حقوق ادا کیے، اپنی اولاد کے حقوق ادا کیے، ان کی تربیت بھی کی۔ بہت ضروری چیز ہے۔ قرآن کریم نے میاں بیوی کے تعلق سے فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس۔ لباس کبھی میلا ہو جاتا ہے، اس کو دھو لیا جاتا ہے، کبھی لباس پھٹ جاتا ہے، اس کو سی لیا جاتا ہے۔ آپس میں میاں بیوی کے درمیان کبھی رنجش ہو جائے، کبھی نا اتفاقی ہو جائے، اس کو صلح سے نمٹا لیا جائے، مل کر بات کو نمٹا لیا جائے اور صلح کر لینی چاہیے، تو انشاءاللہ گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر تو میں ہوتی رہی تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ہمارے استاد محترم شیخ و مرشد حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت مفید اور بہت کارآمد اور بڑی کام کی باتیں ارشاد فرما چکے ہیں۔ ان کے اس بیان کے بعد اب ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی تھی کہ کوئی باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے۔ ہمارے مولانا عبد الرحیم صاحب عکل کوہ سے تشریف لاتے تھے وہ، اور ان کے حوالے سے مفتی عبدالستار صاحب بھی کئی مرتبہ سنا چکے ہیں کہ کھانے کے بعد اخیر میں آم کھایا جاتا ہے اور آم کے کھانے کے بعد کسی اور چیز کو نہیں کھایا جاتا۔ حضرت کے بیان کے بعد بیان کرنا یہ سورج کو چراغ بتانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ملنے کو قبول فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ہمارے حاجی ریاض صاحب نے جو کچھ تعاون کا معاملہ جہاں جہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس داد و دہش کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے ہی سخی پیدا فرماتے رہے، علماء صلحاء پیدا فرماتے رہے۔ جو نکاح اس وقت ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی و اوسط و آخر کلامنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، رحم
کرم عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یہ کتنا اچھا سما بندھا ہوا ہے جہاں دینے والے دے رہے ہیں، جڑنے والے جڑ رہے ہیں، اور اس سارے چیزوں کے پیچھے ہمارے استاذ محترم کی محنتیں کار فرما ہیں۔ اے اللہ استاذ محترم حضرت قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان سے جتنا کام لے رہے ہیں انہیں اور ہمت طاقت عطا فرما، اور اے اللہ ان کے ساتھ تعاون کرنے والے اور ان کے ذریعے سے جو ہم تک جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب کو اجر جزیل عطا فرما۔ بالخصوص حضرت مولانا محمد علی صاحب جو میرے استاذ ہیں، اے اللہ ان کو اجر جزیل عطا فرما، ان کے رفقائے کار کو اور ہمت طاقت عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ جو نکاح اس وقت ہوئے ہیں میاں بیوی کے درمیان، اے اللہ وہ محبت عطا فرما دیجئے جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان عطا کی تھی۔ اے اللہ وہ محبت دے دیجئے جو آپ نے حضرت علی و فاطمہ کے درمیان دی تھی۔ اے اللہ نظر بد سے ان کی حفاظت فرما، اور اللہ امت مسلمہ میں جتنے بچے بچیاں جوان ہو چکے ہیں سب کو بہتر جوڑے نصیب فرما، سب کو بہتر جوڑے عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، بے اولاد کو اولاد صالح عطا فرما، بے گھر کو گھر نصیب فرما۔ اے اللہ اس موقع پر ہم جن حضرات نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے جو ہم سے متوقع ہیں یا جن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما، امت کے بیماروں کو شفا عاجلہ قائمہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، امت کے مرحومین کی مغفرت فرما، امت کے مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کا غیبی انتظام فرما، ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ نبینا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے اے اللہ ہم مانگتے ہیں عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔